بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال پنجم کے عزیز طالب علموں، آج تھوڑی سی دیر ہو گئی، لیکن اردو کا ایک مقولہ ہے، دیر آئے مگر درست آئے۔ تو نور الانوار کا سبق جو ہے وہ کل مقدمات کا سبق ہوا تھا۔ تو مقدمات میں نے یہ بتلایا، ترجمہ کرنے کے بعد یہ بتلایا کہ کچھ نئے الفاظ ہے اس کی تحقیق، اور الف لام کی تقسیم اور کچھ نئے الفاظ کی تحقیق جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے اور اسے یاد کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کل کے وعدے کے مطابق کچھ لفظی تحقیقات سے پہلے سب سے پہلے الف لام کی تقسیم جو قافیہ میں آپ پڑھ کر کے آئے ہیں، اس تقسیم کو میں بہت ہی مختصر انداز میں دلیل حصر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ غور سے سنیں، نوٹ کرے، اس کو سلولی بولوں گا، نوٹ کرے اور پھر اس کو دہرائے، یعنی مطالعہ کرے اس کا۔ تو یوں سمجھیے کہ الف لام کی اولاً دو قسمیں ہیں۔ الف لام کی اولاً دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے جس کا نام ہے اسمی، اور دوسری قسم کا نام ہے جس کو حرفی کہا جاتا ہے۔ آئیے تعریف سن لیتے ہیں۔ الف لام اسمی وہ الف لام ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہو کر الذی اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے۔ یعنی الف لام اسمی وہ الف لام ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول میں داخل ہو کر کے الذی اسم موصول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہزاروں مثال آپ پڑھ کر کے آ رہے ہیں۔ یہ ہے الف لام اسمی۔ الف لام حرفی دو قسمیں ہیں۔ الف لام حرفی کی دو قسمیں ہیں۔ دونوں قسموں میں الف لام حرفی کی تعریف جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ ایک ہے زائد اور ایک ہے غیر زائد۔ ایک ہے زائد، ایک ہے غیر زائد۔ الف لام زائد وہ الف لام ہے جو اعلام پر داخل ہوتا ہے، جو اعلام پر، اعلام یہ عالم ان کی جمع ہے۔ اعلام کا مطلب یہ ہے کہ جن الفاظ سے کسی چیز کا نام آپ کو معلوم ہو، جیسا کہ موبائل، قلم، ٹوپی، اسٹیپلیزر، بلب، پنکھا وغیرہ وغیرہ۔ کسی چیز کا نام اگر معلوم ہو تو اس کو اعلام کہا جاتا ہے۔ تو اعلام کے اوپر جو الف لام داخل ہوتا ہے اس الف لام کا نام ہے الف لام زائد، الف لام حرفی زائد، الف لام حرفی زائد۔ جیسا کہ مثال ہے، مشہور مثال ہے الحسن والحسین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو ناتی ہے، حضرت فاطمہ، سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ تو خطبے میں جیسا کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، دوسرے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، ہر مسجد میں، ہر جمعے میں دوسرے خطبے میں اکثر پڑھا جاتا ہے۔ تو دونوں ناتی کا نام ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے اوپر جو الف لام الحسن والحسین جو الف لام داخل ہوا ہے، یہ الف لام حرفی زائد ہے۔ پھر الف لام غیر زائد، الف لام حرفی کی جو دوسری قسم ہے غیر زائد، غیر زائد کی چار قسمیں ہیں۔ ایک ہے جنسی، دوسری قسم استغراقی، تیسری قسم عہد ذہنی اور چوتھی قسم عہد خارجی۔ ایک ایک کر کے چاروں کی تعریف سن لیجئے، آسانی کے ساتھ یاد رہ جائے گا۔ دلیل حصر کے ساتھ چاروں کی تعریف یہ ہے کہ الف لام حرفی غیر زائد، زائد تو پڑھا دیا، غیر زائد دو حال سے خالی نہیں۔ اس کا مدخول یا تو نفس حقیقت اور ماہیت ہوگی، یعنی جس پر وہ داخل ہوا، الف لام حرفی غیر زائد جس پر داخل ہوا، اس کا مدخول جو جس پر داخل ہوا وہی اس کا مدخول ہے۔ جس پر داخل ہوا اس کا مدخول نفس حقیقت اور ماہیت ہوگی، یا اس کا مدخول افراد ہوں گے،
مدخول افراد ہوں گے یا تو نفس حقیقت یا ماہیت ہوگی. اگر الف لام حرفی غیر زائد کا مدخول نفس حقیقت ہو تو اس کو الف لام جنسی کہتے ہیں، تو اس کو الف لام جنسی کہلاتے ہیں. اور اگر مدخول جو ہے وہ افراد ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یعنی مدخول اس کا بہت ڈھیر سارا افراد پر دلالت کر رہا ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو تمام افراد مدخول ہوں گے یا بعض افراد مدخول ہوں گے. اگر تمام افراد مدخول ہو تو الف لام استغراقی ہوگا. اگر مدخول بعض افراد ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، وہ بعض افراد متعین ہوں گے یا تو غیر متعین، ندرشت ہو اتبا ندرشت ہو جب. اگر وہ بعض افراد غیر متعین ہو تو اس کو الف لام عہد ذہنی کہتے ہیں، اگر متعین ہو تو اس کو الف لام عہد خارجی کہتے ہیں. الف لام جنسی کے ہر ایک کی مثال لے لیجئے. الف لام جنسی کی مثال جیسا کہ الرجل خیر من المرأتی، اس مثال کے اندر الرجل کے اندر جو الف لام ہے یہ الف لام کیا ہے؟ جنسی ہے، یعنی یہاں الرجل اور المرأہ کا جو دو لفظ ہے دونوں پر الف لام داخل ہوا ہے. یہاں نفس رجل نفس عورت سے، نفس مرأہ سے بہتر ہے، تو نفس حقیقت رجل حقیقت مرأہ سے بہتر ہے. حقیقت اس کا مدخول جو ہے وہ حقیقت پر دلالت کر رہا ہے، لہٰذا الف لام جو ہے وہ جنسی ہے. استغراقی کی مثال ان الانسان لفی خسر. دیکھیے دھیان سے، ان الانسان، انسان کے اوپر الف لام جو ہے وہ داخل ہوا. انسان کے اوپر، لفظ انسان کے اوپر الف لام داخل ہوا، لفظ انسان اس کا مدخول ہے، اور یہاں انسان سے مراد تمام افراد ہے. انسان سے مراد تمام افراد ہے، یعنی تمام افراد انسان جو ہے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. عہد ذہنی کی مثال قرآن شریف کی آیات سورہ یوسف کی، اخاف ان یأکلہ الذئب، اخاف ان یأکلہ الذئب. تو یہاں اس مثال، اس آیات کے اندر الذئب کا جو لفظ ہے اس کے اندر جو الف لام ہے یہ الف لام عہد ذہنی ہے. الف لام عہد ذہنی ہے، یعنی اس کے افراد تو ہے بہت اور وہ غیر متعین ہے، غیر متعین ہے. الف لام جو ہے عہد خارجی کی مثال فعصا فرعون الرسول، فعصا فرعون الرسول. یہاں الرسول کے اندر جو الف لام ہے، رسولوں کے افراد تو زیادہ ہے لیکن یہاں پر رسول سے جو رسول مراد ہے وہ متعین ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو یہ تو الف لام کی تقسیم ہو گئی. تو اب سمجھنا یہ ہے کہ یہاں خطبہ کے اندر جو الف لام الحمدللہ کے اندر جو الف لام ہے، حمد کے اندر جو الف لام ہے، اس الف لام سے کون سا الف لام مراد ہے؟ الف لام سے کون سا الف لام مراد ہے؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں الف لام سے الف لام جنسی بھی ہو سکتا ہے اور استغراقی بھی ہو سکتا ہے. الف لام جنسی بھی ہو سکتا ہے اور الف لام استغراقی بھی ہو سکتا ہے. جنسی کی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ جن سے حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. جن سے حمد یا تو حقیقت حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. اور استغراق کی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تمام افراد حمد، حمد کی جتنے افراد ہو سکتے، جتنی قسمیں ہو سکتے ہیں، ہر قسم کی تعریف جو ہے وہ باری تعالیٰ کے لیے مختص ہے، باری تعالیٰ کے لیے مختص ہے. بس اسی تفصیلات کے بعد، یعنی الحمد کے الف لام کے سلسلے میں اس تفصیلات کے بعد آگے چلتے ہیں. کچھ لفظی تحقیقات ہے، وہ لفظی تحقیقات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کا سبق جو ہے وہ آج کا سبق یہیں پر اختتام ہو جائے گا. آئیے چلتے ہیں عبارت میں. دیکھیے کتاب کی عبارت میں الحمدللہ الذی جعل اصول الفقہ مبنا للشرائع والاحکام واساسا لعلم الحلال والحرام وصیرها موثقۃ بالبراہین والدلائل موشحۃ بالحلی والشمائل. تو ترجمہ پھر سے ایک مرتبہ کرا دیں گے، کل بھی کرایا تھا، آج بھی کرا دیں گے. تو جو لفظی تحقیقات جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، سن لیں. الحمد کی ہو گئی. یہاں آگے چلتے ہیں کہ حمد کے لغویہ اور اصطلاحی تعریف. دوسری بحث جو میں نے بتایا تھا کہ الحمد کے اندر حمد کی لغویہ اور اصطلاحی تعریف
اور اس کے بعد حمد مدح اور شکر کے درمیان باہمی نسبت کیا ہے، اس نسبت کو دیکھنا ہے، نسبت کو پڑھنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ حمد کی تعریف۔ تو حمد کے لغوی معنی اور اصطلاحی تعریف۔ تو حمد کے لغوی معنی ہے ستودن، تعریف کرنا، ستائش کرنا، اوصاف حسنہ کا ذکر کرنا۔ اصطلاح میں حمد کہا جاتا ہے ہوا الثناء باللسان علی جمیل الاختیار من نعمت او غیرہا، یعنی افعال اختیاریہ پر تعریف کرنا، نعمت کے مقابلے میں ہو یا تو غیر نعمت کے مقابلے میں ہو، نعمت کے مقابلے میں ہو یا تو نعمت کے مقابلے میں نہ ہو۔ یہ ہے حمد کی اصطلاحی تعریف۔ اب یہ حمد مدح اور شکر کے درمیان کیا فرق ہے، باہمی فرق کیا ہے اور نسبت کیا ہے، اس نسبت کو بیان کرتے ہیں۔ تو نسبت بیان کرنے سے پہلے، بتانے سے پہلے حمد اور مدح اور شکر کی تعریف جو ہے وہ ذہن نشی کر لے تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ مدح کہتے ہیں مطلقاً افعال حسنہ پر تعریف کرنا، خواہ افعال اختیاری ہو یا غیر اختیاری۔ مطلقاً افعال حسنہ، اچھے کام پر کسی کی تعریف کر دینا، یہ اچھے کام جو ہے، اچھی چیز جو ہے، چاہے اس کی اختیاری ہو یا تو غیر اختیاری، اس نے حاصل کیا ہو یا تو من جانب اللہ اس کو دیا گیا ہو غیر اختیاری۔ اور شکر ایسے فعل کو کہا جاتا ہے جو منعم کی تعظیم پر دلالت کرے، انعام دینے والے کی تعظیم پر دلالت کرنے والا فعل جو ہے، اسی فعل کو شکر کہا جاتا ہے۔ یہ ہے شکر کا لفظی معنی۔ شکر کے لفظی تعریف، اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ صرف جمیع ما انعم اللہ بہ علی عبدہ الی ما خلق لاجلہ، اللہ تعالیٰ کے تمام انعامات کو ان کے مقاصد میں صرف کرنا، اللہ تعالیٰ کے تمام انعامات کو اس کے مقاصد میں صرف کرنا۔ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کتنی نعمتیں دی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی گن کر کے جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو مثال کے طور پر صرف ایک مثال میں دیتا ہوں، آپ کی اور ہماری آنکھیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو ہم اللہ کے مقصد کے مطابق جو ہے جب استعمال کریں گے تو کہا جائے گا کہ اس آدمی نے اللہ تعالیٰ اس نعمت کا شکر جو ہے وہ ادا کیا۔ اور قرآن کی دوسری مشہور آیات ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو آنکھ کو جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ جو ہے، قدرت کی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ثابت ہوتی ہے اس کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کیا ہے یقین کرے، تو یہی آنکھ کی نعمت جو ہے اس کا صحیح استعمال ہے۔ اگر اسی نعمت کو رات میں 2:30-3 بجے تک موبائل میں استعمال کرتے رہیں گے اور غیر چیزوں کو بے معنی لغو و لعب میں جو ہے استعمال کریں گے آنکھ کو، یعنی دیکھنے کی صلاحیت کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقصد کے مطابق نہیں ہے بلکہ مقصد کے برخلاف استعمال ہے۔ نسبت کے سلسلے میں حمد اور مدح کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ عموم خصوص مطلق کا مطلب یہ ہے یعنی حمد خاص ہے اور مدح عام ہے۔ مدح ہر جہاں مطلب یہ ہے کہ مدح جہاں پایا جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ حمد وہاں پایا جائے، لیکن جہاں حمد پایا جائے گا وہاں مدح کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ ہے عموم خصوص کی مطلق۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں مدحت خالداً علی حسنہ، مدحت خالداً علی حسنہ۔ افعال حسنہ یعنی اختیاریہ اور غیر اختیاریہ دونوں کے اوپر عام ہے چونکہ مدح، تو اس وجہ سے مدحت خالداً علی حسنہ کہا جا سکتا ہے، لیکن حمدت خالداً علی حسنہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حسن جو ہے وہ ایک غیر اختیاری چیز ہے، اس پر مدح کی جا سکتی ہے، حمد نہیں کی جا سکتی۔ اب آئیے حمد اور مدح کو اگر ایک کلی بنائیں گے اور شکر کو جو ہے وہ دوسری کلی بنائیں گے، ان کے مقابل میں رکھیں گے، تو ان کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوگی، ان کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوگی۔ میں مثال نہیں دے رہا ہوں، فن منطق سے خود آپ اکتاتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، تو اس وجہ سے میں مثال چھوڑ رہا ہوں۔ صرف اتنی بات یاد رکھیں، حمد اور مدح کے درمیان عام
یعنی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اور کیا نام ہے کہ مدح اور حمد اور مدح کو ایک کلی بنائیں گے اور شکر کو دوسری کلی بنائیں گے تو ان کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوگی۔ آگے آئیے، اس کے بعد الف لام کی تقسیم اور حمد اور مدح کی تعریف اور کیا ہے باہمی فرق جو ہے اس کو بیان کرنے کے بعد چند الفاظ، 3-4 الفاظ ہے، اس کی لفظی تحقیق جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد سبق انشاءاللہ آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ تو جعل، الحمدللہ الذی جعل اصول الفقہ، جعل یہاں سیرہ کے معنی میں ہے، جعل سیرہ کے معنی میں ہے موثقتاً، جعل وجعل اصول الفقہ، جعل اصول الفقہ، اصول فقہ کی تعریف اور لفظی اصطلاحی تعریف جو ہے وہ پہلے سبق میں بیان کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہاں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے شرائع، للشرائع، شرائع یہ شریعت ان کی جمع ہے، شریعت اس پسندیدہ طریقہ کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے، شریعت اس پسندیدہ طریقہ اور راستہ کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وضع کیا، بنایا۔ اس جگہ شریعت سے مراد عقائد مشروعہ ہے، عقائد مشروعہ ہے۔ اس کے بعد والا لفظ ہے الاحکام، یہ حکم کی جمع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جو مکلف بندوں کے افعال کے ساتھ اقتضاء بالخیر متعلق ہو۔ اساس، جس کا ترجمہ ہے بنیاد، فاؤنڈیشن، لعلم الحلال والحرام وصیرہ موثقتاً، جس کے معنی ہے درست کرنا۔ براہین، یہ برہان ان کی جمع ہے، برہان وہ دلیل ہے جو مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو، جو مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو، یقینی مقدمات سے جو نتیجہ مرکب ہو اسی کو برہان کہا جاتا ہے۔ دلائل، یہ دلیل ان کی جمع ہے، یعنی وہ معلوم تصدیقی جو مجہول تصدیقی تک پہنچائے، دلائل وہ معلوم تصدیقی جو مجہول تصدیقی تک پہنچائے۔ بعض لوگوں نے یہاں پر براہین سے دلائل عقلیہ مراد لیا ہے اور دلائل سے دلائل نقلیہ مراد لیا ہے، براہین سے دلائل عقلیہ مراد لیا ہے اور دلائل سے دلائل نقلیہ مراد لیا ہے۔ موشحتاً باب تفعیل سے ہے، جس کا معنی ہے آراستہ کرنا۔ حلی، یہ حلیت ان کی جمع ہے، جس کے معنی سونے چاندی کے زیورات۔ شمائل، یہ شمالات ان کی جمع ہے، جس کے معنی ہے عادت اور خصلت۔ اس کے علاوہ باقی الفاظ جو ہے وہ عام طور سے سال پنجم کے بچوں کے لیے آسان ہے، لہٰذا باقی الفاظ کی تحقیقات جو ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ترجمہ پھر سے دیکھ لیجئے اچھی طرح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل اصول الفقہ مبنا للشرائع والاحکام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اصول فقہ کو شرائع اور احکام کے لیے بنیاد اور علم حرام اور حلال کے لیے اساس قرار دیا، وہ اساساً لعلم الحلال والحرام، علم حلال اور علم حرام کے لیے اساس قرار دیا ہے۔ وصیرہا موثقۃ بالبراہین والدلائل وموشحۃ بالحلی والشمائل، اور شرائع و احکام کو سیرہا، ہا ضمیر کا مرجع جو ہے وہ شرائع اور احکام ہے، اور شرائع اور احکام کو براہین اور دلائل سے، ڈائریکٹ اسی لفظ سے ترجمہ کرے، براہین کا مطلب میں نے بتا دیا، براہین اور دلائل سے مستحکم اور ادلہ عقلیہ اور نقلیہ سے آراستہ کیا، موشحۃ بالحلی ادلہ عقلیہ اور نقلیہ سے آراستہ کیا، اور درود و سلام ہو ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے شریعت کی رسمیں قیامت تک کے لیے جاری کی، قیامت تک کے لیے جاری کی، حاضر رسوم الی یوم الدین۔ وَأَيَّدَ الْعُلَمَاءَ بِالْأَيْدِ الْمَتِينَ، اور علماء شریعت کو مضبوط تائید سے قوی بنایا، اید یؤید مضبوط بنانا، مضبوط تائید سے قوی بنایا، اور وَرَفَعَ دَرَجَاتِهِمْ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، اور جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کے درجات بلند کیے، وَشَهِدَ لَهُمْ بِالْفَلَاحِ وَالْيَقِينِ، اور ان کے ایمان و فلاح کی شہادت دی، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ، اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ پر درود سلام نازل ہو جو دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے والے، الہادینہ دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے والے،
والمہتدین اور خود راہ یاب تھے، اور خود راہ یاب تھے، وتابعین اور ان کے تابعین اور تبع تابعین، وتبعہم تبع تابعین پر درود نازل ہو، سلامتی نازل ہو، جو ائمہ مجتہدین میں سے تھے، جو ائمہ من الائمۃ المجتہدین، جو ائمہ مجتہدین میں سے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔